حسن رضا پاشا صاحب سے ظاہر ہے آپ سے میں لیگل حوالے سے بھی بات کروں گی صورتحال پہ، لیکن آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے یہ جو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں لیکن بوجھ تو عوام اٹھا رہے ہیں، اس کے برعکس ہم نے خود ہی دکھا دیا کہ 1 سال پہلے زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہی حکومت دعوے کر رہی تھی، کوئی روڈ میپ اب نظر نہیں آ رہا. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ؟ جی دیکھیں، ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے شاندار ماضی پہ فخر کیا ہے. ابھی جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جی ہم سے پہلے ہمارے دور میں یہ ریٹ تھا ڈالر کا، یہ مہنگائی کا تھا، اور اب جو ہے وہ یہ ہو گیا. اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے دور کی بات نہیں کر رہی، وہ اس سے پہلے دور کی بات کر رہی ہے کہ جناب عمران خان کے آنے سے پہلے یہ تھا، انفلیشن اس طرح تھا، پیٹرول کا ریٹ یہ تھا، سونے کا ریٹ یہ تھا. بات یہ ہے کہ کیا کسی حکومت نے بھی عملی طور پر غریب عوام کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ کیا اس ملک میں انہوں نے کوئی ایسا انفراسٹرکچر بلڈ کیا کہ جس سے اس ملک کے عوام کو روزگار ملے، مہنگائی سے نجات ملے، یا کوئی ایسا کام کر دیا ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس میں ساری جو قوم ہے وہ اس میں شامل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان بنا ہے تو اس کی ابتدا قرض لینے سے ہوئی، امداد سے ہوئی، اور تھرو آؤٹ جتنے بھی آمر گزرے ان کے دور میں دیکھیں انہوں نے کوئی نہ کوئی افغان مسئلہ تھا تو ضیاء الحق کے دور میں ڈالر آتے رہے، اور اس سے پہلے ایوب خان تھا تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مسائل تھے. 65 کی جنگ ہوئی، ساری ہوئی جنگیں ہوئی، اور وہ پیسے اس بیرونی امداد کی صورت میں آتے رہے. اور پھر جو اب تو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے. نہیں، جو ماضی سے حکومت ہے ماشاءاللہ 13 جماعتیں ہیں نا، اور بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، سوری ٹو سے بہتر کی امید رکھے ہوئے. سوری ٹو سے کسی نے بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا صدف. ابھی آپ دیکھ لیں، کل اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے، آپ بھی دیکھ لیں گی کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ماں سوائے بیرونی امداد یا آئی ایم ایف کے آپ اپنے ملک کو اپنے طور پر آگے لے جائیں. اور یہ کوئی اس اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور سنبھلنے کے لیے، قوم بنانے کے لیے، ملک بنانے کے لیے بیرونی امداد پہ انحصار جب تک ختم نہیں ہوگا آپ نہیں آگے چل سکتے. صحیح، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے ذرا بتائیے گا، بیرونی مارکیٹس میں تو اس وقت کروڈ آئل کے پرائس کم ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں پاس آن نہیں ہوتے، جبکہ جب پیسے جو ہیں وہاں بڑھتے ہیں تو ریزن یہی دی جاتی ہے کہ دیکھیں عالمی مارکیٹ میں پیسے بڑھ گئے، اب تو کم ہے. تو ایک تو بہت بڑا امپیکٹ جو ہے روپی کی جو ڈی ویلیویشن ہے وہ اس کا آ رہا ہے. اور یہ جو ابھی اوگرا نے 301 روپے کے قریب شاید پیٹرول کی قیمت فکس کی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ روپی کی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے. پھر کچھ پرانے، میرا خیال ہے کہ ایسی پرائز پاس تھروز ہیں جو نہیں ہوئے تھے، وہ سب کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس وجہ سے یہ پرائز پاس تھرو کرنا پڑا. پر بات صدف یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اکنامک مینجمنٹ پلان ایون ان دا شارٹ رن کیا ہے. اگر آپ کا اکنامک مینجمنٹ پلان ان دا شارٹ رن آئی ایم ایف ہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس کو ڈیلے نہ کرنا آپ کے لیے بہت اچھا تھا. بٹ ہم نے ایون ان دا شارٹ رن اس کو جو نہیں کر پائے، اور جو ہم اس میں بہت سی قباحتیں آتی رہیں، اور پھر ہم دوستوں سے بھی وہ پیسے حاصل نہ کر پائے جس کی کمٹمنٹ تھی. اب ہم چلیں وہاں کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں فرینڈز ویب سائٹ کے وہ یہ پیسے دے دیں گے. اس کے علاوہ کچھ ملٹی لیٹرلز کے پیسے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، وہ $6 ارب اگر پورے ہو جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ملک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آ جائے، اندرونی فسکل ڈیفیسٹ، اور یہ بات دونوں دوستوں نے 2 باتیں کی، اسی سے بلڈ کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے کیا اپنا خسارہ کم کر دیا. آپ حیران ہوں گی کہ ہم نے سال شروع کیا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنا مالیاتی خسارہ کریں گے 4.7% کے قریب. آئی ایف کا جو ریسنٹ ویو آیا ہے، اور پاکستان کے ہم نے بھی جو دیکھا ہے ایز اکانومسٹ، 6.8% پہ یہ چلا جائے گا. یعنی کہ حکومت کے جو خرچے ہیں وہ بڑھے ہیں، حکومت کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بڑھے ہیں، اور جو ڈائریکٹ ریسورس موبلائزیشن ہے وہ اتنی نہیں ہو سکی. ہم اس سال یعنی کہ تقریباً 5800 بلین روپیز کا خسارہ کریں گے. یہ پیسے آپ بورو کریں گے، اور جب آپ یہ پیسے بورو کریں گے تو ڈیٹ پڑے گا. اب دوسری بات بہت اچھی کی کہ آپ کا کیا پلان ہے. صدر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک پلان ان ووگ ہے، وہ ہے MEFP، میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز، جو IMF نے دیا.
Where is your plan of privatization? کوئی روک رہا ہے, کوئی نہیں روک رہا. آپ کے 2 RLNG پلانٹ ہیں. میں خود حکومت میں مطلب آلموسٹ ہر حکومت کو ایڈوائز کرتا رہا ہوں کہ ان کو بیچ دیجئے, پر ہم نہیں بیچ پائے. کیا ہمیں کوئی روک رہا ہے کہ ہم اپنے انرجی سیکٹر کی بلیڈنگ کو ٹھیک نہ کریں, ہم اچھے CEOs نہ لگائیں, ہم اچھے بورڈ نہ اپوائنٹ کریں؟ کوئی نہیں روک رہا. کوئی ہمیں روک رہا ہے کہ ہم اپنی پیداواری صلاحیت بہتر نہ کریں؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے, اب جو بھی حکومت آنی ہے, میں اس پہ یہ بات میں ختم کرتا ہوں, اس کو ہمیں ایز الیکشن میں جانے سے پہلے یہ پوچھنا ہے آپ کا گرینولر ریفارم کا پلان کیا ہے. اسے میرا پرائیویٹائزیشن بتائیے کون سے بارے میں چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا ٹائم لائن سے, پاکستان اس بھنور سے نکل نہیں پائے گا. اچھا, اور کوئکلی یہ بھی بتا دیں سر, یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کی یہ صورتحال ہے, یا اس میں آپ حکومت کی بالخصوص یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی انکمپیٹنسی دیکھتے ہیں؟ کیا اس پہ کیا کامنٹ کیجیے گا؟ صدف آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. Political instability is part and parcel of Pakistan for the last 7 decades. I think اس وقت جو ایشو بڑا ہے political instability سے بھی, وہ ہے political uncertainty. چونکہ الیکشن کا سائیکل انسرٹن ہو گیا ہے, یہ ہرٹ کر رہا ہے آپ کے ایکسٹرنل پارٹنرز کو بھی, کیونکہ میں ایکسٹرنلی کام کرتا ہوں تو میں سب سے بات بھی کرتا ہوں. سو ایوری ونز انشور کہ الیکشن جو ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک بیان آیا کہ نہیں الیکشن اب اکتوبر میں ہی ہوں گے. سو ایوری ونز انشور. جب بھی آپ کے فرینڈز یا بائی لیٹرل پارٹنرز یا ملٹی لیٹرل پارٹنرز آپ کو پیسے دیتے ہیں, IMF کا سائیکل چلتا ہے, تو وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ چلیں کیا اس وقت ملک کا نظام ہوگا. وہ پولیٹیکلی تو اس میں بالکل ایکٹ نہیں کرتے, بٹ سرٹنٹی آف آئی تھنک دا پولیٹیکل سائیکل از ہرٹنگ دا موسٹ. دوسری صدف بات, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک 1 سیکنڈ, پاکستان کا کلیدی مسئلہ نمبر 2 ہے جو آپ نے بیان کیا ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان ایک کمپٹنس کے کرائسس میں ہے. اس سے میرا مطلب پولیٹیکل لیڈرشپس کا ہی نہیں ہے, انہیں تو ضرور گرینولر لیول کا, مائکرو لیول کا ریفارم پلان قوم کے سامنے رکھنا ہے, تبھی ان کی ڈیموکریٹک فورسز کو اسٹرینتھ ملے گی. بٹ آپ کو انرجی ہو, پرائیویٹائزیشن ہو, انویسٹمنٹ منسٹری ہو, کیو بلاک فائنانس منسٹری ہو, اس میں آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل سیٹ اپس لانے پڑیں گے, تب یہ سسٹم آگے چلے گا. ورنہ پھر میں آپ سے 5 سال بعد کہوں گا دیکھیں LNG پاور پلانٹس بھی نہیں بکے. آئی تھنک دیٹ از ویئر دا کنٹری اسٹینڈس. اچھا, یہ بتا دیں ذرا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اب تو کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ معاہدہ نہ ہو. کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جون میں تو ہم نے دوسرے پروگرام کی طرف جانا تھا, اپریل کے اینڈ تک ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے, اس کی وجہ بتائیں. تو سر ایک تو یہ کہ پلان پہلے کلیئر کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, پاکستان یہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ کرے, پاکستان ایک بجٹ دے جو کہ ایک رسپانسبل, فسکلی رسپانسبل, یعنی کہ اپنا بجٹ کا خسارہ کم کرتے ہوئے وہ بجٹ ہو, اور ایک نئے IMF پروگرام کی تیاری کرے, اور اپنے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرے. صدف یہ 4 کام ہیں جو پاکستان نے اگلے 4 ماہ میں کرنے ہیں. اب آپ پوچھئے کہ کرنٹ پوزیشن 9th ریویو کی کیا ہے, دیکھیں وہ بڑی کلیئر ہے. IMF کا نا ایک طرز عمل بدل گیا ہے. اس نے سری لنکا کو بھی یہی کہا, کوئی آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ اسپیشل نہیں ہے. سری لنکا کو اس نے کہا آپ اپنا پورا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پلان, فائنینسنگ پلان سامنے رکھیے, تو ہم تب سٹاف لیول ایگریمنٹ کریں گے. اس کی وجہ صدف یہ ہے کہ دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے ایمرجنگ مارکیٹس کی رسائی ڈالروں پہ کم ہے, پاکستان کی بھی کم ہے. اب $3 ارب ایک سارٹ آؤٹ ہونے ہیں, اس میں کچھ ورلڈ بینک ہیں, کچھ چائنیز ہیں. 2 چیزیں اور صدف بفور یو اینڈ ود می. ایک یہ ہے کہ پیٹرول سبسڈی پہ ان کو وہ کہنا ہے ہم نے کہ ہم یہ نہیں کر رہے, یا یہ صرف کراس سبسڈی ہے, یا کیا ہو رہا ہے. آئی تھنک دیٹ سیٹسفیکشن. اور جو بات آپ نے کی 21 ارب ہم نے دینے ہیں, الیکشن سائیکل کرنا ہے, بالکل درست بات ہے. وہ پیسے صدف کہیں سے پیدا ہونے ہیں یا کہیں سے کٹ ہونے ہیں, یعنی کہ PSDP کٹ ہونا ہے. ہمیں IMF کو صرف انٹیمیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں 21 ارب کو فراہم کرنے کے لیے. یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی تو ہم فنڈ کے ساتھ موو کر سکتے ہیں.